بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، تب کون مدد کرے گا؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا۔ علیہ وسلم کو دست کا گوشت بہت پسند تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں سب لوگوں کا سردار ہوں گا۔ تمہیں معلوم بھی ہے یہ کون سا دن ہوگا؟ اس دن دنیا کے شروع سے قیامت کے دن تک کی ساری خلقت ایک میدان میں جمع ہوگی۔ ایک پکارنے والے کی آواز سب کے کانوں تک پہنچ سکے گی اور ایک نظر سب کو دیکھ سکے گی۔ سورج بالکل قریب ہو جائے گا اور لوگوں کی پریشانی اور بے قراری کی کوئی حد نہ رہے گی، جو برداشت سے باہر ہو جائے گی۔ لوگ آپس میں کہیں گے، دیکھتے نہیں کہ ہماری کیا حالت ہو گئی ہے؟ کیا ایسا کوئی مقبول بندہ نہیں جو اللہ پاک کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کرے؟ بعض لوگ بعض سے کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ انسانوں کے پردادا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی طرف سے خصوصیت کے ساتھ آپ میں روح پھونکی۔ فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ اس لیے آپ رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میرا رب آج انتہائی غضبناک ہے، اس سے پہلے اتنا غضبناک وہ کبھی نہیں ہوا تھا اور نہ آج کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا۔ اور رب العزت نے مجھے درخت سے روکا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی، بس نفسا نفسی نفسا نفسی، مجھ کو اپنی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے نوح علیہ السلام، آپ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے تھے اور آپ کو اللہ نے شکر گزار بندہ عبد الشکور کا خطاب دیا ہے۔ آپ ہی ہمارے لیے اپنے رب کے حضور میں شفاعت کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میرا رب آج اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک نہیں تھا اور نہ آج کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا۔ اور مجھے ایک دعا کی قبولیت کا یقین دلایا گیا تھا جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر لی تھی۔ نفسا نفسی، آج مجھ کو اپنے ہی نفس کی فکر ہے، تم میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے خلیل ہیں، روئے زمین میں منتخب، آپ ہماری شفاعت کیجیے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ آج میرا رب بہت غضبناک ہے، اتنا غضبناک نہ وہ پہلے ہوا تھا اور نہ آج کے بعد ہوگا، اور میں نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ راوی ابو حیان نے اپنی روایت میں ان تینوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ نفسا نفسی نفسا نفسی، مجھ کو اپنے نفس کی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف سے رسالت اور اپنے کلام کے ذریعے فضیلت دی۔
آپ ہماری شفاعت اپنے رب کے حضور میں کریں۔ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہے، اتنا غضبناک کہ وہ نہ پہلے کبھی ہوا تھا اور آج کے بعد کبھی ایسا ہوگا، اور میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا حالانکہ اللہ کی طرف سے مجھے اس کا کوئی حکم نہیں ملا تھا۔ نفسا نفسی نفسا نفسی، بس مجھ کو آج اپنی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول اور اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ آپ نے بچپن میں ماں کی گود ہی میں لوگوں سے بات کی تھی، ہماری شفاعت کیجئے۔ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے، میرا رب آج اس قدر غضبناک ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک ہوا تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں، صرف اتنا کہیں گے، نفسا نفسی نفسا نفسی، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ سب لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور سب سے آخری پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اپنے رب کے دربار میں ہماری شفاعت کیجیے۔ آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر میں آگے بڑھوں گا اور عرش تھلے پہنچ کر اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑوں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد و حسن ثنا کے دروازے کھول دے گا۔ مجھ سے پہلے کبھی کسی کو وہ طریقے نہیں بتائے گئے تھے۔ پھر کہا جائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو کیا دیا جائے، شفاعت کیجئے میرے اللہ، شفاعت کیجئے میرے اللہ۔ آپ کی شفاعت قبول ہو جائے گی۔ اب میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت پر کرم کر۔ کہا جائے گا، اے محمد اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں، جنت کے دائیں دروازے سے داخل کیجئے۔ ویسے انہیں اختیار ہے، جس دروازے سے چاہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے دروازے کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور حمیر میں ہے، یا جتنا مکہ اور بصرہ میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی کنجیاں 5 ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش نازل کرتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ مادہ کے رحم میں نر ہے یا مادہ، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور کسی کان نے نہ سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی گمان و خیال پیدا ہوا۔ اللہ کی ان نعمتوں سے واقفیت اور آگاہی تو الگ رہی، ان کا کسی کو گمان و خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی کہ مومن کو معلوم نہیں جو سامان آنکھوں کی ٹھنڈک کا جنت میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، یہ بدلہ ہے ان کے نیک عملوں کا جو دنیا میں وہ کرتے رہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھا آج کا پورا بیان۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا
ضرور اظہار کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ اجازت لوں گا۔ اللہ نگہبان۔